اللهم انكرها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالک خالق اللہ آل محمد عظیم خالق اس ماہ مبارک دی عزت و عظمت دے صدقے مالک جو بھی کلام پاک تلاوت کی تگے فاتحہ دا ثواب مجلس دا ثواب مالک لنگر نیاز افطار جو بھی اہتمام کی تگے سفرے دا مالک ہدا اجر و ثواب انبیاء اولیاء اوصیاء شہداء صالحین اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت پیش کرنے مالک انہوں تو جو ہدیہ ثواب موصول تھی وہ بالخصوص جنہ مرحومین واسطے مجلس دا انعقاد کی تک بالخصوص سید ضلع نقوی صاحب دے جتنے کل مرحومین ہیں سید عادل حسین والد سید فدا حسین نقوی اور باقی جتنا انہوں نے خانوادے دے لاحقین ہیں اور عصمت زیدی صاحبہ دے جتنی کل مرحومین ہیں سید ریاض حیدر والد اجاز علی زیدی سید متین والد ابن ابو الحسن ام البنین بنت نصیر الحسن اجاز علی ابن سبت حسن نیاب فاطمہ بنت ریاض حسن اور بالاخص توقیر حسین صاحب دے کل جملہ مرحومین محمد زمان وزیرہ خاتون بشیرہ خاتون اور بالخصوص جن مرحومین واسطے مجلس آزادہ انعقاد کیتا کہ مالک مرحوم قاسم عباس سید تنویر حسین شاہ غلام فضا خان صاحب مولانا طاہر عباس صاحب دی ہمشیرہ مرحومہ باقی جتنے حاضرین ہیں تمام دے جتنے بھی مرحومین ہی دنیا تو ٹور گئے مالک بالخصوص مولانا سید اختر عباس نقوی صاحب مولانا سید بلال حسین نقوی صاحب مولانا سید ساجد حسین نقوی صاحب مرحوم سید محمد رضا مرحوم سید عرفان حسین نقوی نجمہ بی بی رسول بخش عزیز بی بی طاہرہ کلثوم باقی جتنا کل من جملہ سادات غیر سادات حاضرین دے جتنے مرحومین ہیں مالک انہوں کو وصال فرما تمام مرحومین کو مالک کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما لوائے حمدہ سایہ نصیب فرما مالک آج دی ریمہار دے صدقے تمام حاضرین دے مرحومین کو 5/12/14 دی کچہری اچ معشور فرما تمام حاضرین دے صغائر و کبائر گناہ معاف فرما مالک سارے گناہ انہوں نے دیکھا اپنی رحمت واسعہ دے صدقے مالک شفا دے قابل قرار فرما جو بیمارن بیماری کربلا دے صدقے مالک صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما سید نعیم کاظمی مریض مالک صحت تندرستی عطا فرما بالخصوص جناب سید محمد عباس صاحب مریض مالک انہوں کو صحت کلی شفا عطا فرما مالک جتنے طلباء علماء تشریف فرمائیں مالک جو بھی حاجت جو بھی دعا دل وچ رکھتے ہیں اکبر دی بے موسمی خواہش تے صدقہ مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لکھاں کروڑاں دعاواں دی آخری دعا سرکار حجت خدا وارث امام زمان دا جلد جلد ضرور فرما ساکونہ دے آوان منصار شامل فرما تمام دعاواں دی قبولیت تے مجلس کی مقبولیت دا بہترین ذریعہ بلندتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی عادت نہیں عبادت سمجھ کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری احسان نہیں ایمان سمجھ کے پھر بھی حیدری بآواز بلندتر صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمتقين وآله طيبين وطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المظلومات المحرومات رونا لو مخدومہ جیڑی رون دی بھی رہی ہے رو رو تے آدھی بابا تیرے ٹر ونجن تو بعد بابا میرے رخسار تے نشان آئیں آدھی بابا تیرے ٹر ونجن تو بعد تیرے صحابی آئیں بابا میں دارانو تماچے مرین رائیں ثم الصلاة والسلام على الحسن المخدوم المظلوم المسموم وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح رونا لے دسی ونیا غریب کہیں کوں دل غریباں دے غم وچ غریب بن کے رونا ہے بیٹھے ہوئے کو غریب جڑا کربلا دا غریب رونا لے ستر قدم تے کلا کوئی دری آئے بین سر تے قرآن چاہ کے رو رو کے آدھی رہیے ظالم آیا کرو ایندہ چھڑا وڑا کوئی نہیں ریا آدھی ظالم آیا کرو ایندے اکبر دے سینے چبرچی لگئی غالی دے بازو قلم ہو گئن قاسم دے لاشے تے گھوڑے دوڑائے گئن آدھی ظالم آیا کرو میں دویر ترے دیا دات سا وَزَيْنَ الْعَابِدِينَ وَمَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبْ وَسِيرَةً مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بلند تر صلوات صلی علی محمد محمد معجل مالک کائنات سنساریں دا ٹور آیا اپنی بہرگاہ مقدس سے بطور عبادت شمار فرمائے جتنے ٹور آئیں مالک اللہ آل محمد عظیم خالق بے حق کریم اہل بیت جتھاں جتھاں بھی مالک اللہ آج دے دینچ کال دے دینچ مالک جتھاں جتھاں فرش عذاب مجلس عذاب ماتم عذاب ذکر عذاب بپا کرن والے موجود ان مالک تمام دیاں جانا دی حفاظت فرما بالخصوص جتھا جتھا بھی مومن موالیان حیدر قرار مسلمان جتھا جتھا بھی ان مالک اس موزی وبا تو ساری کو محفوظ فرما
آل محمد عظیم خالق جو بھی کلیلانہ عبادت ذکر اذکار ہوئے مالک جنہ مرحومین واسطے اس مجلس آزادہ انعقاد کیتا گے جتنا بھی قرآن پاک جتنا ذکر اذکار ہے مالک انہاں دی بخشش دا ذریعہ قرار فرما۔ بالکل ہی مختصر وقت چونکہ روزہ دا وقت بھی ہے افطار بھی ہے اور صرف عبادت چونکہ امر ہویا حکم دی تعمیل واسطے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائندہ ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ علماء بزرگان اور بالخصوص آیت اللہ باجد فرمائندہ نفس دی مختلف اقسام ہیں۔ اللہ پہ فرمائندہ ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ نفس مراد کیا ہے؟ آیا وہ نفس سے وہ جڑا خواہشات دی طلب رکھدا ہے؟ آیا اے نفس وہ نفس ہے جڑا انسان دا اپنا عمل ہے؟ آیا اے نفس وہ نفس ہے جس دے وچ کوئی لالچ طمع یا کوئی توقع وابستہ ہے جس دے وچ مادیات دا تعلق ہے؟ یا آیا اے نفس وہ نفس ہے جڑی انسان دی جان دے نال اور اس دی روح دے نال تعلق رکھدا ہے؟ تو اگے آغا فرمائندن جڑی اللہ رب العزت دی ذات کوئی فرمائندی ہے پہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ فرمائندہ بھی جیڑی چیز جیڑی دنیا دی مادی چیز نال ربط رکھ دی وہ فنا ہے اور اس نے فنا اس موت دے ذائقے نو چکھنا ہے۔ آگا فرمائندے نئے عبد خدا اس تو پہلے کہ اس نفس دے ذائقے نو چکھیں تے جڑا تے کو کڑواہٹ اس پل صراط تک تیرے حلق تو نہ لہوے اپنے عمل کو ایویں بنا بھی وہ کڑواہٹ ایویں تن محسوس ہوئے جنہیں محبت علی ہے بشرط ہے کہ اپنے عمل اور ایمان میں پختہ اور مضبوط بنا تو وہ کڑواہٹ ایسی مٹھاس وچ عوض ہو ویسی ایسی مٹھاس وچ تبدیل ہو ویسی کہ انسان اس مٹھاس دا اندازہ نہیں لا سکتا۔ بتا کہ فرمائندن بھی وہ بندہ جڑا موت تو ڈر دے آگا فرمائندن موت تو ڈرے نہ کرو موت قرب الہی دا ذریعہ ہے چونکہ مرحومین دے سال ثواب دی مجلس ہے۔ آگا فرمائندن موت تو کسی بندے سوال کیتا آگا اگر موت تم کوئی بندہ چاہوے بھی میں کو خوف نہ آوے میں کو ڈر نہ لگے تو میں کیا کراں؟ ایت اللہ باجد فرمائندن اگر موت تو خوف کھانے تا اپنی ذات تے اپنی اس جسم دے اندر ایک چیز کو اس جسم دا عادی بنا گئن بھی اگر اس جسم دے وچ مخلوق خدا واسطے رحم پیدا کر گئن اور رحم تیری زندگی دا ابدی فعل بن ونجے تا میں اس تیرے عمل دی اور اس تیرے فعل دی ضمانت چاہندہ بھی تیری اس موت جڑے تیرا وقت موت اسی تیرا خوف ہو اللہ دی ذات دور کر دے سی۔ رحم ایسی عظیم عبادت ہے جڑی انسان واسطے صدقہ اسادیں بھی صدقہ دیونا مال خیرات جان عزت نفس ہر چیز دا صدقہ ہے لیکن آگا فرمائندن بھی اے رحم بھی ایک قسم دی صدقے دے بطور عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی چیز خدا دی راہ چ صدقہ نہ کر سکتا ہوئے مخلوق خدا دے ہوتے چاہے حتی حیوانات ہی کیوں نہ ہو میں رحم چا کر رہے اللہ ان دے اس رحم کو صدقہ قرار دے دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ اور رحم بھی اس واسطے صدقہ قرار پاوندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور صرف ایک جملہ عرض کرنے بڑی زحمت کو تمام کرنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور نبی اللہ دے دور دے وچ قبلہ ایک بزرگ ہے ہاتھ نہیں ہیں اس دے پیر نہیں ہیں اس دے اکھاں نہیں ہیں سجدے دے وچ آدھا پیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ مدہ اللہ صرف تو لائق عبادتیں تو لائق تسبیحیں تیری ذات تو ہٹ کے کوئی ایسی ذات نہیں جس دے سامنے میں جھک کے سجدہ عبودیت ادا کراں جیویں جو موسیٰ نبی دا گزر ہویا نا تے ڈے دن کیڑی کیفیت ہے اس بندے دے ہاتھ نہیں ہیں پیر نہیں ہیں اکھاں نہیں ہیں سجدے دے وچ ذکر اور تسبیح خدا دے وچ مصروف ہے جی میں جو موسیٰ نبی قریب ہے انتظار کریں دے رہے ہیں جس لئے بندہ عبادت تو فارغ ہویا ہے پہلا سوال کی تنے بندے خدا ایسی مجبوری دے وچ اور ایسے حالات دے وچ اللہ دی عبادت پیا کریں دے بھی تیرے بازو نہیں ہیں تیرے پیر نہیں ہیں تیریاں اکھاں نہیں ہیں معذور ہو کے سجدے
دے وچ اللہ دی عبادت پیا کریندیں تے اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا پیا کریندیں آدھے ہاں اللہ دا نبی میرا فریضہ یہ ہے بھی جس اللہ نے میں کو اے جیڑا ناقص وجود دیتا ہے اس دے وچ بھی جیڑی طاقت ہے وہ طاقت لے منالی وحدہ اللہ دی ذات ہے جس اللہ نے میں کو اے بھی طاقت عطا کیتی ہے بھی میرے پیر نہ ہون دے باوجود ہاتھ نہ ہون دے باوجود اکھاں نہ ہون دے باوجود اپنی عبادت دے لائق بنایا ہے تب میں چاہندہ میں ہوں اللہ دی عبادت کراں موسیٰ نبی جی میں گفتگو تو فارغ ہوئے تھے اللہ دی بارگاہ چ ملاقات تے گفتگو کرن ویندے پیان اس معذور بندے آکے موسیٰ نبی کڈے تشریف گیدے ویندے اللہ دے نبی مسکرا کے آدن اللہ نال کلام کرن پیا ویندا واتو بزرگ ضعیف آدھے اللہ دے نبی وقت اللہ دی بارگاہ چ پیا ویندا ہے تا وقت میرے واروں بھی اپنی خدا تو ایک سوال کریں موسیٰ نبی فرمائیں انداز کیڑا سوال ہے جڑا اللہ تو تیری طرفوں میں پوچھاں وہ تو معذور آدھا ہے اللہ دا نبی اللہ کو لو پوچھیں بے جو اے عبادت کرے نہ پیا میرا مقام جنت ہے یا جہنم ہے اللہ دے نبی حیران ہو گئے پریشان ہو گئے فرمائیں نا اب دے خدا تیرے پیر نہیں ہیں تیرے ہاتھ نہیں ہیں اکھاں تیریاں نہیں ہیں سجدے چ تو ہے معذور ہو کے آدھا پیاں سبحان ربی العالی و بحمدہ میرا اللہ تو ہی تسبیح و تقدیس دے لائق ہے حمد و ثنا دے لائق ہے کائنات وچ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس نو میں سجدہ کراں بندے خدا تو وقت بھی پوچھدا پے تیرا مقام جنت ہے یا جہنم ہے معذور آدھے اللہ کو پوچھ کے آویں موسیٰ میرا مقام جنت ہے یا جہنم ہے اللہ دے نبی ٹردے ہویاں تجسس دے نال ٹردے ہوئے جس لئے مالک کبریا دی بارگاہ چ پہنچن اللہ دے نبی فرماندے مالک اللہ ساڑی جڑی گفتگو تے کلام و بعد تیرا ایک معذور عبد جے دے پیر نہ ہیں ہاتھ نہ ہیں اکھاں نہ ہیں آدھا پہ اللہ تو میری طرف ایک سوال کریں جو میرا مقام جنت ہے یا جہنم ہے اے خالق کبریا میں دے دا رہیاں چاہے اکھاں نہ ہیں ہاتھ نہ ہیں بازو نہ ہیں پیر نہ ہیں وقت بھی سجدہ ریز ہو کے تیری تسبیح اور حمد و ثنا پیا کریں دائی مالک اللہ ان دا مقام کیا ہے مالک فرماندے موسیٰ نبی وانج کے ناس ان دا مقام جہنم ہے اللہ اکبر موسیٰ نبی پریشان ہو گئے مالک اللہ پیر نہیں ہیں ہاتھ نہیں ہیں اکھاں نہیں ہیں معذور سجدے وچ تیرا ذکر پیا کرے نا مالک تو آدھے مقام جہنم اللہ آدھے ہاں موسیٰ اس کو وانج کے آگ تیرا مقام جہنم ہے موسیٰ نبی جلدی دے نال ٹردے اس معذور دے قریب آئیں جلدی دے نال اس تجسس نال پوچھے اللہ دے نبی میں جو آکے میرے طرف سوال کریں سوال کیتا ہے آدھے ہاں معذور عبد خدا میں اللہ تو تیری طرف سوال کیتا ہے میں پوچھے مالک اللہ ہاتھ نہیں پیر نہیں اکھا نہیں معذور سجدے چ تیری حمد و ثنا پیا کریں دے مالک مقام کیا اللہ فرمایا اے معذور تیرا مقام جہنم ہن سنو اگلا جملہ او معذور پی آدھے موسیٰ نبی اللہ نو ونیا کے اس جہنم نو اتنا وسیع کر دے کلا میں آویں ساری تیری مخلوق بچ ونجے اللہ اکبر موسیٰ اللہ نو ون کے آکھ ایو جڑا میرا مقام جہنم بنایا ہی نا اس جہنم نو اتنا وسیع کر چھوڑ کلا میں آونیاں تیری مخلوق بچ ونجے دسنا اے چاہنا پیاں بھی رحم صدقہ ہے رحم جڑا کوئی اور صدقہ نہ دے سکدا ہوئے اپنے اس 6 فٹ دی باڈی دے وچ بھی اگر اس رحم نام دی صفت کو لاگو کر گھنے تو بتاؤ باجد فرمندر میں ضمانت دینا اللہ اس دے اس رحم نو صدقے بطور بخشش دی ضمانت قرار دے سی اللہ دا نبی ٹردا ہوئے اللہ دی بارگاہ چ پہنچے فرمائیں دے مالک اللہ معذور پی آدھے جہنم نو اتنا وسیع کر دے کلا میں آونیاں تیری مخلوق بچ ونجے وقت مالک دے موسیٰ اس معذور نو ونجاک تیرا مقام جنت ہے اللہ اکبر موسیٰ نبی انہی لاڈلا نبی یا اللہ دا علماء طلباء موجود ہیں کوئی خطابت کوئی مولویت مناور نہیں آئے درسن تبرکن ایک جملہ موسیٰ نبی اللہ دے سامنے کھڑ ویندے آن انہاں کہ یا اللہ میں کوئی اس ماجرے دی سمجھ نہیں آئی معذور ہاتھ نہیں پیر نہیں اکھاں نہیں معذور ہو کے سجدہ ریزے تیری حمد و ثنا پیا کریں دے میں پوچھے مقام کے مالک تائیں فرمائے مقام جہنم اون کو ونج کے ڈسے اللہ دا پہ تیرا مقام جہنم ہوا کہ جہنم وسیع کر چھوڑ کلا میں آونیا تیری مخلوق بچ ونجے وات آ کے ایو ماجرہ تے کو ڈسے تے تو فرمائندہ پیاں کو آگ تیرا مقام جنت مالک اس دی وجہ کہ اللہ فرمائندہ ونج اس معذور تو پوچھ اس دی وجہ کیا ہے
کیڑی وجہ تو میں اللہ نے اس دا مقام جہنم تو جنت بنا چھوڑیا ہے۔ اللہ دا نبی جلدی دے نال تجسس نال ٹردے ہیں اس معذور دے قریب ہے، فرمیندے نے معذور اللہ فرمیندہ پہ تیرا مقام جنت ہے، لیکن میں کو تجسس سے حیرانی ہے، میری حیرانی اور میرے اس حیران کن سوالاں دا جواب دے۔ فرمیندے اللہ دا نبی کیڑی حیرانی ہے؟ فرمیندے نے اے دسا اللہ کے اس کول ون کے پوچھے اس جنت تے جہنم دی بناون تے جنت کو جہنم تے جہنم کو جنت دے وچ تبدیل کرن والا اے ریزن تے وجہ کیڑی ہے؟ تو معذور دے اللہ دا نبی اللہ نے میں کو معذور ضرور بنایا ہے، میرے ہاتھ نہیں آن، پیر نہیں آن، اکھاں نہیں آن، میں سجدے چ اللہ دی حمد کریندا اس دے نیمل بدل دے وچ اللہ نے ایک فرشتے نو میری غذا واسطے مقرر کیتا جیڑا پرندے دی شکل وچ آ کے انار دے دانے تے میری غذا دا بندوبست کریندا آئی، لیکن پوری زندگی وہ پرندہ میری غذا دا بندوبست کریندا رہی ہے، لیکن میں اس پرندے تے ظلم کیتے کدی اے نہیں سوچیا بھی اس تے رحم کرتے اس دی غذا دا میں انتظام کراں یا کچھ حصہ میں بچا چھوڑا ہے پرندہ تو بھی کھا گن۔ اللہ نو اے پرندے دی ذات دے ہوتے ظلم کرنا ناگوار گزریا ہے۔ اللہ نے میری اس ساری نیکیاں نو چھوڑ کے میرا مقام جہنم بنا چھوڑا ہے۔ بات فرمیندے نے آئے معذور بات اے صحابہ جنت کی میں بنی ہے، باتوں سے لے معذور آتے اللہ دے نبی جیسے لے میرا مقام جہنم معین تھی چکا ہے، میں آکھا ہے میرا اللہ جہنم کو وسیع کر چھوڑ کلا میں آونیا تیری مخلوق بچ ونجے۔ اللہ نو اپنی رحم اپنی مخلوق دے ہوتے میرا رحم کرنا پسند آیا، اللہ نے جہنم کو میرے اعمال جو جنت تبدیل کر چھوڑا ہے۔ یہ رحم دا صلہ، یہ رحم دا بدلہ ہے۔ یعنی اساڈے واسطے نتیجہ اور سبق کیا ہے کہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، انسان ہے مسلمان ہے کافر ہے حیوان ہے حشرات الارض ہے، کوئی بھی ہے، جدہ تک تیرے دل وچ کسے چیز واسطے ظلم دے مقابلے چ تیرے دل وچ رحم آونجے تو وقت مالک فرمیندے اور رحم دنیا دے وچ نجات تے آخرت شفاعت دا ذریعہ ہے تیرا۔ بس یہی رحم آئی کہ جس دے واسطے مالک کی کائنات فرمیندہ ہے حیوانہ تے بھی رحم کیتا کرو۔ جس نبی دی امتاں او نبی فرمیندہ آئی حیوانہ تے ظلم نہ کرو، لیکن اسے نبی دی امت آل نبی تے بھی ظلم کریں دی رہی ہے، ایسے ظلم جیڑے حیوانہ تے بھی نہیں کیتے ویندے۔ اجرکم اللہ۔ صرف ایک جملہ پڑھنا ہے، امیر کائنات دی ضربت دا چکے وقت افطار ہے، سارے طلباء علماء روزے دی حالت چو اس روزے دی حالت و کیفیت دے وچ میں چاہتا رسول کو اور زہرا کو علی دی غربت دا پرسہ دیوں، صرف اکھاں دا غسل ہو بنجے۔ شریفہ و تحقیقہ نے جملہ پیادہ طلباء اور علماء موجود ہیں، حوض دے وچ جملہ پیادہ لوگ پاکستان دے وچ یا مجالس پڑھن والے میرے سامنے کافی طلباء علماء فضلاء تشریف فرمائے، مومنین آدن بھی علی دی غربت تے رومن نہیں آدھا، دسنا چاہنا جو علی کتنا بڑا غریب ہے۔ غربت علی دی غربت دا اگر اندازہ لامنا ہے نا شریفوں اس گال تو لا لو کہ جس لئے امیر کائنات دے وہ ایام گزرن تے جناب سیدہ امیر کائنات نال مخاطب ہو کے آدھی علی میں سنائے لوگ تین سلام نہیں کریں دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جے اکھاں دا غسل کرنا ہے، یا علی میں سنا لوگ تین سلام نہیں کریں دے، رومن والے علی دیاں اکھاں نہ سامن دے بدل نہ وس پئیاں نہ رو کے ادن زہرا رومن دی گال اے نہیں جو لوگ میں سلام نہیں کریں دے، زہرا میں سلام کریں نہ لوگ جواب نہیں دیں دے۔ اللہ اکبر اجرکم اللہ، زہرا میں سلام کریں نہ لوگ جواب نہیں دیں دے۔ رومن والے ہو آخری افطاری امیر کائنات صاحب کتاب سیرت المعصومین علیہ لکھ دے 18 دا روزہ میرے امیر کائنات نے اپنی بچری دے گھر افطار کیتا ہے۔ بس آخری جملہ دا آزان دا وقت قریب ہے، ہکو دا ہک وین آخری روزہ امیر کائنات نے اپنی بچری دے گھر افطار کیتا ہے۔ ہن تیاری کی میں ہے، صرف یہ تیاری تے ضربت دا ہک جملہ
جس لے ویڑے چوں روانہ ہون لگے نا امیر کائنات آدن حسن بچڑا میرے قریبا، حسین کربلا تو ہی قریبا، جس لے نواب کربلا بابے دے قریبا ہے نا دوئے شہزادے بتا دن زینب تو ہی قریبا۔ ہن جناب غازی عباس علمدار دروازے تے کھڑے ہوئے رومن والے اس لے امیر کائنات آدنا حسن بچڑا تیرے بھرا حسین نو تس بہوں لگ دیے دی تس دا خیال رکھیں، کائنات دا امیر بچڑیاں نو پارتاں پیا دیندا ہے۔ رومن والے غازی نال مخاطب تھی کہ آدنا غازی عالیہ اور میں علی دی غیرت دا نام زینب کبرا ہے، غازی زینب دی چادر دا دامن تو رحمیں، اللہ اکبر۔ رومن والے پارتاں دے کے ٹر رہے ویڑے چو علی، تاریخ آدھیے پکھی بھی علی دی آباد دامن پکڑ کے رکیں دے رہے نا، علی گھر تو بہر نہ مان، آج دی صبح دی نماز گھر چادا کر۔ رومن والے روندے ہوئے علی گھر تو بہر گئے، مشیت الہی دا حکم۔ رومن والے حسن چڑھائے گلدستہ اذان تے پہلی تکبیر دیتے آدھائے اللہ اکبر۔ رومن والے اکبر دی رے نہیں مکی، جبرائیل دے سر تو تاج لے گئے نا۔ رومن والے دو جی تکبیر دیتے آدھائے اللہ اکبر۔ رومن والے دو جی تکبیر دامنائی، زینب کبرا دا لے جا گھبراون لگیا ہے۔ رومن والے حسن نے تیسری تکبیر لیتے آدھائے اللہ اکبر۔ رومن والے مرونیا جملہ میں نہ پڑھا، زینب نے آواز دیتی ہے آدھے اماں فضا مدہ بھرا حسن روندہ کیوں ہے، آدھے اماں فضا مسجد کوفہ چ پہلے اذانہ مل دیاں رہیاں ہیں، آج میرا برا عجیب اذان کھڑا دیندا ہے، بی بی آدھے اماں فضا میرا برا روندا یہ تے اذان ہی دیندا ہے۔ رومن والے عجیب اللہ تائی علی دی رو پئی ہے، روتے آدھے اماں فضا شالا میرے بابے زو خیر ہوئے، مگانی دامن وقت جو غربت ہے آخری جملہ، امیر کائنات مسجد محراب دے پہنچن، تکبیرات و لہرام دیتی نے آدن اللہ اکبر۔